پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن اور جو ادارے ہیں وہ آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں اور ایک نئی آئینی عدالت کے قیام کے لیے امینڈمنٹس کا بل پیش ہوتا ہے، اور پہلے تو مسودہ سامنے ہی نہیں آتا، لیکن بعد میں حکومت یہ فیل کرتی ہے کہ نمبر نہیں ہے ان کے پاس، وڈرا ہو جاتا ہے۔ ابھی کنسنسس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس اٹ ٹو ایکسٹرا آرڈنری جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ 80 ممالک میں یہ کورٹس موجود ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس، تو اسی لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، سی او ڈی میں بھی یہ پارٹ رہ چکا ہے اس کا۔ یا پھر جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کی پاور کو بالکل ٹوتھ لیس کرنے کے لیے ایک پیرالل جوڈیشل نظام بنایا جا رہا ہے۔ وٹ ڈو یو بلیو اباؤٹ اٹ؟ دونوں میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں، 80 ملکوں میں کوئی ایک آئینی نظام موجود ہے، لیکن بہت ساری دنیا کے ملکوں میں صدارتی نظام موجود ہے، تو ہر ملک کو اپنا اپنا نظام خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ دلیل نہیں چلتی کہ بھئی ایک اور ملک میں اس طرح کا نظام ہے تو ہمارے یہاں بھی ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری قوتوں میں اگر یہ اتفاق رائے ہو کہ یہاں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے تو آئینی عدالت بنائی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے کھل کر بات کرنے کے نتیجے میں ہی بن سکتی ہے نا۔ یہ آئینی ترامیم ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو راز رکھا جائے۔ دنیا بھر میں آئینی ترامیم لوگوں کے سامنے میز پر رکھی جاتی ہیں، ان پر تفصیل سے بحث ہوتی ہے، کئی سال بعض اوقات بحث ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہیں۔ یہ ایک بات کا جواب ہے۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کو مقدس ہستی نہیں ہے کہ اس کے اختیارات بڑھائے یا گھٹائے نہیں جا سکتے۔ آئین کے مطابق اس کو اختیارات ملے ہیں، اگر آئین میں کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ اختیارات کم ہو سکتے ہیں یا کسی اور کو چلے جائیں گے۔ تو دونوں باتیں درست نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ نہیں جی ہم نے بالکل صحیح طریقے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کیونکہ اور جگہ ہوا ہے تو ہم بس خاموشی سے وہ کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خاموشی پہ اعتراض ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی ایک فرد کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں آئینی عدالت کے بارے میں بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے سپریم کورٹ میں 17 جج ہونے کے باوجود ہزار مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ رہتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمام تر توجہ عدالت کی ان ہائی پروفائل کیسز پہ چلی جاتی ہے جن کو میڈیا کور کرتا ہے، اور بالخصوص سیاسی نوعیت کے کیسز۔ تو اگر آئینی معاملات کے لیے مخصوص عدالت ہو تو جو باقی فوجداری اور دیوانی کیسز ہیں، کرمنل اور سول کیسز ہیں، وہ ایک اور عدالت میں چل سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طریقہ کار پر اعتراض بالکل بجائے۔ مطلب یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ مونٹسکیو کی تھیوری بھی ہے نا سپریشن آف پاور کی، تو اگر بیک بون جو ہے جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی وہ تو یہی ہے نا کہ سپریشن آف پاور ہونی چاہیے، کاؤنٹر چیکس ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے، تو اگر یہ لیجسلیشن صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو بھی جائے تب بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تابع آ جائے گا جوڈیشل نظام پارلیمان کے، اور اس کے بعد جسٹس پاسبل نہیں رہے گا؟ دیکھیں، جو جوڈیشل نظام کسی کرنل کے کبھی تابع رہ چکا ہے، مختلف آمروں کے تابع رہ چکا ہے، اس جوڈیشل نظام کے حامیوں کا یہ کہنا کہ جی اب وہ پارلیمنٹ کے تابع ہو گیا تو کوئی بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، وہ تو ذرا ایک مذاقہ خیز بات ہے۔ اچھا، اصل بات یہ کہ سیپریشن آف پاورز ہو یا جمہوریت کے باقی اصول ہوں، یہ اسی وقت چلتے ہیں جب سب ان کے اوپر اتفاق رائے کے ساتھ عمل درآمد کرنے کو تیار ہوں۔ اب ہمارے ہاں سب کی شکایتیں ایک دوسرے کے ساتھ، کسی نہ کسی کے ساتھ کبھی نہ کبھی زیادتی کی ہوئی ہے، تو ان کے ازالے کے لیے تو ایک ہی طریقہ کار ہے، اور وہ ہے قومی مفاہمت۔ اس میں اگر جج صاحبان شامل ہونا چاہتے ہیں تو بخوبی ہو جائیں۔ دیکھیں نا، ہماری عدلیہ کا بھی کوئی بہت بڑا یعنی کلین ریکارڈ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ جو ان کو مقدس گائے مان لیا جائے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خامیاں سب کو پتہ ہے، میں اس پر کتابیں لکھ چکا ہوں، اور ہماری جمہوری سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں اور خامیاں بھی سب کے سامنے۔ جب اس حمام میں سب ننگے ہیں تو پھر کوئی یہ دعویٰ کیوں کرتا ہے کہ ہم بہت مقدس ہیں اور ہمارے اختیار کم ہو جانے سے سارا نظام بہتر ہو جائے گا؟ پارلیمنٹ کا اختیار اہم نہیں ہے، وہ بھی تو اہم ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ انتظامیہ کا اختیار بھی اہم ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار بھی آئین کے مطابق ہے۔ سب اپنی اپنی لین میں، اپنی اپنی حدود میں کام کرنے کو تیار ہوں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ چلیں، نہ کہ ایک دوسرے کو آؤٹ منور مسلسل کرتے چلے جائیں۔ حقانی صاحب، 2006 کا جو میثاق جمہوریت تھا اس میں بھی آئینی عدالت کا ذکر موجود ہے، 2008 کی گورنمنٹ کو آپ بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔
ایسا کیا ہوا کہ اتنا عرصہ لگا دیا اس پہ کچھ کام کرنے کے لیے، اور اب آ کر اگر وہ کر رہے ہیں تو تحریک انصاف یہ نیریٹو فریم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ سب تو ہو ہی اس لیے رہا ہے تاکہ ہماری لیڈرشپ جیل میں رہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہے؟ دیکھیں، یہ جو نیریٹو والی بات ہے نا، اس کے اوپر میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ نیریٹو والی بات جو ہے یہ اصل میں ایک بس کاروبار بن کے رہ گئی ہے. کسی اور چیز پہ توجہ ہی نہیں ہے، بس بیانیے پہ توجہ ہے. اور کیونکہ ہمارا میڈیا روز شام کو بس یہی کرتا ہے کہ 4 آدمیوں کو بٹھا لو، ان سے بات کر لو اور اسی سے بیانیہ بنتا رہتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا میں شور ہے. تو بیانیے کو تو ذرا رکھ دیں آپ ایک سائڈ پہ. ایک پارٹی جس کے پاس زیادہ ایڈوانٹیج ہے سوشل میڈیا کے اندر، اس وقت وہ مظلوم بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی اتنی حمایت بھی حاصل رہی ہے، عدلیہ کی بھی حمایت حاصل رہی ہے، تو ان کے لیے بیانیہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ بیانیہ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. کوئی اس کے اندر کوئی امپیریکل پروسیسز تو نہیں ہے نا پاکستان میں جاننے کے کہ عام آدمی کیا سوچ رہا ہے. جو 5 اینکر شام کو بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں عام آدمی یہ سوچ رہا ہے، وہی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ عام آدمی سوچ رہا ہے. اس کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا. بیانیہ کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ کیا پاکستان میں پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہے؟ بالکل حاصل ہے. کیا آئین میں ترامیم وہ پارٹیاں کر سکتی ہیں جن کو اس وقت پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہو؟ بالکل کر سکتی ہیں. مگر ہر آئینی اور یہ کہ کیا آئینی عدالت کے بارے میں دلائل ماضی میں دیے جا چکے ہیں؟ اس کے حق میں بالکل دیے جا چکے ہیں. لیکن اس کو کرنے کا طریقہ وہی ہے جمہوری طریقہ کہ ٹیبل پر رکھی جائے بات، سب کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور اس طریقے کے ساتھ بات کی جائے کہ آئین کی ترمیم کسی فرد یا کسی جماعت کے عارضی فائدے کے لیے کی جانے والی ترمیم نظر نہ آئے، بلکہ اداروں میں ایک توازن قائم کرنے کی مستقل کوشش کے طور پر سمجھی جائے. وہ یہاں نہیں ہو رہا. اچھا، اور پاکستان کی سچویشن پہ لاسٹ سوال، یہ جو کرنٹ سچویشن میں ہم نے ججمنٹ دیکھی سپریم کورٹ کی، اب اس میں مائنورٹی ججمنٹ تھی 2 اراکین کی جو بینچ میں تھے، اس کو کرٹیسائز کیا گیا. وہ 2 اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن سبورٹ ہو جائے گا اگر اس طرح کا فیصلہ آیا. اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایز اے جج اپنا رول مکمل نہیں کیا، تجاوز کیا اس سے. الیکشن کمیشن میں ڈویژن ہے، وکلا تحریک کی بات کی جا رہی ہے، پارلیمان میں ڈویژن ہے. لاسٹ سنڈے کو پارلیمان کے اندر سے گرفتاریاں ہو گئیں. آپ کو لگتا ہے وہ جو ہابس کہا کرتا تھا وار آف آل اگینسٹ آل، وہ چل رہی ہے؟ کولیجن کورس پہ ہیں تمام اینٹیٹیز اس وقت پاکستان میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہر فریق صرف ایک بہت ہی محدود نقطہ نظر سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. آپ نے ججوں کی بات کی، دیکھیں ججمنٹ تو وہ ہوتا ہے جو اکثریت کا ہوتا ہے، اقلیت کی رائے ہوتی ہے دنیا کے مختلف سپریم کورٹس میں. لیکن جہاں سپریم کورٹ بھی پولیٹیسائز ہو گیا ہو اور جس کے اندر یہ سمجھا جانے لگا ہو کہ یہ جج فلاں پارٹی کے حامی ہیں، یہ جج فلاں پارٹی کے حامی ہیں، تو وہاں تو پھر اسی قسم کی باتیں ہوں گی. جو پرابلم ہے پاکستان کا وہ سیاسی قطبیت ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. یہ پولرائزیشن ہر سطح پہ آ گئی ہے. اینکرز کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ فلانی پارٹی کا اینکر ہے، وہ فلاں پارٹی کا اینکر ہے. مبصرین کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں. تو اس معاشرے میں توازن بحال کرنے کے لیے ضرورت جس بات کی ہے وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ قطبیت میں مختلف لوگوں کے فوائد ہیں، وہ اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ وار اگینسٹ آل والی بات جو آپ وار آف آل اگینسٹ آل، یہ کبھی بھی ملک کو مستحکم نہیں کرتی، نظام کو مستحکم نہیں کرتی، عوام کو مستحکم نہیں کرتی، اور اداروں کو مستحکم نہیں کرتی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر آدمی ایک ایک قدم پیچھے ہٹے، اور یہ لڑائیاں جیتنے پر ساری انرجیاں ضائع کرنے کے وجہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ دیکھیں پہلے بھی اس قسم کی اس سے ملتے جلتے موقع پاکستان کی تاریخ میں آ چکے ہیں. ایک موقع تھا کہ جب چیف جسٹس تھے وہ بار بار سید سجاد علی شاہ، وہ بار بار حکومت کے خلاف فیصلے دے رہے تھے، اور ایسے فیصلے دے رہے تھے کہ جن کے اوپر باقی جج بھی بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا فیصلے دے رہے ہیں. اس کے بعد بلاخر ایسا ہوا کہ ان کو ان کے ساتھی ججوں نے ہی معطل کر دیا، اور یعنی چیف جسٹس کو ہٹا دیا اکثریت نے ججوں، اور اس کے بعد انتظامیہ پہ الزام لگا کہ اس نے حملہ کرایا ججوں کے اوپر. حالانکہ اگر وہ جج آپس میں بیٹھ کے مفاہمت کرتے، طریقے کے مطابق بات کرتے، اور جو فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے وہ مانا جانا چاہیے، لیکن قانونی دلائل کے ذریعے اسی طریقے کے ساتھ
مقننہ میں جو لیجسلیچر ہے اس میں بھی ایک پروسیس ہونا چاہیے. ہم پروسیس کو اہمیت نہیں دیتے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ جس طرح سے بھی ہے پوری ہو جائے.